رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اتقوا اللہ فی النساء فإنہن عوان فی ایدیکم فإنہن عوان فی ایدیکم۔ عوان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عان جو ہے یہ قیدی کو کہتے ہیں، یہ قیدی کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھ میں قیدنے ہیں، یہ قیدی ہیں تمہارے ہاتھ میں۔ یعنی باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے کے وہ تمہاری قید میں دے دیتا ہے کہ اب یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو جو قیدی ہوتا ہے، جو اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے، اس کا درجہ اس سے زیادہ ہوتا ہے، اس کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح جو ہے نا، وہ فطرت اللہ رب العزت نے اس طرح بنائی ہے۔ لیکن آج کا جو شیطانی تہذیب کا دور ہے، شیطانی تہذیب اس دور کے اندر بہت زیادہ قوت اور شدت کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے، زور کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے۔ تو اسی شیطانی تہذیب کا یہ اثر ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عبد بنایا ہے، اور یہ شیطانی تہذیب کہتی ہے کہ نہیں، انسان آزاد اور خود مختار ہے، انسان آزاد اور خود مختار ہے، جو مرضی کرے، کسی کے سامنے جواب دے نہیں، جو اس کی مرضی ہو یہ کرے گا۔ اور اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ شیطانی تہذیب کہتی ہے کہ مرد اور عورت کا آپس میں مقابلہ ہے، یہ آپس میں ان کا مقابلہ ہے، اور عورت جو ہے وہ اپنے حقوق لینے کے لیے مرد کا مقابلہ کرے، اور نسوانیت وہ انگریزی کی ایک اصطلاح ہے، پتہ نہیں اس کا مجھے صحیح تلفظ نہیں آتا، جس کا معنی ہوتا ہے نسواں پرستی اس کا معنی آپ کر سکتے ہیں۔ نسواں پرستی یعنی عورتوں کی پرستش، عورتوں کو بہت زیادہ حقوق ان کا پرچار کر کے ان کو اس طرف لے کے آنا کہ یہ جو ان کی فطری وضع ہے وہ اس کو توڑ دیں اور اس سے نکل جائیں، اور وہ اس طرح آزاد ہو جائیں کہ کوئی ان کے اوپر کسی قسم کا قدغن نہ ہو، اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو، اور وہ جو چاہیں کریں۔ اور یورپ میں تو یہ تہذیب قائم ہے، اور وہ اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں۔ اور اب یہ جو گھریلو تشدد کا قانون پاس کیا گیا ہے، اور اس قانون کے ذریعے اس معاشرے کے اندر بھی اسی قدر کو اور اسی رنگ کو اجاگر کرنے اور نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو یورپ کے اندر ہے، کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہے، خود مختار ہے، اور کوئی بھی جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں لگا سکتا، اور اس کو روک نہیں سکتا، اور اس کو کسی غلط راستے کی طرف جانے سے منع نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کوئی لفظ بھی سختی کا نہیں بول سکتا، آنکھیں بھی نہیں نکال سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو نسوان پرستی کا یا عورت کی بالادستی کا جو قانون بنایا گیا ہے گھریلو تشدد کی ممانعت کے نام پر، اس میں گھر کے سربراہ کو مجرم بنا کے رکھ دیا گیا، اسے مجرم بنا کے رکھ دیا گیا کہ اگر کسی بچے کے متعلق جو ہے وہ اس کو کسی چیز سے روکتا ہے، کسی چیز سے منع کرتا ہے، تو وہ فوراً پولیس کو اطلاع دے دے اور وہ اس کو پکڑ کے لے جائے۔ اور اگر لڑکی جو ہے وہ کوئی اس طرح کا اقدام کرتی ہے جو حیا کے خلاف ہے، خاندان کی عزت و کرامت کے خلاف ہے، ان کے ناموس کے خلاف ہے، تو وہ ایسی کوئی بات کرتا ہے باپ گھر کا سربراہ، تو وہ پولیس کے اندر اطلاع دے کر کال کر دے، اور پھر پولیس اس کو پکڑ کے لے جائے اور اس کا معاملہ عدالت میں پیش ہو، اور عدالت جو ہے وہ اس کے خلاف اس خاتون کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور اس باپ کے پاؤں میں یا ہاتھ میں کڑا پہنا دیا جائے گا کہ یہ ہر وقت کیمرے کے ذریعے اور سیٹلائٹ کے ذریعے اس کا مراقبہ کیا جائے، اور اس کو واچ کیا جائے کہ یہ کیا کرتا ہے اور کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اور کوئی بھی کام کرے تو فوراً جو ہے وہ اس کے خلاف پولیس ایکشن ہو سکتا ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، قید بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ سارا کچھ اس کے خلاف
قوانین بنائے گئے ہیں، اس سب کے باوجود ان کو خرچہ دینا اور ان کو گھر دینا اور ان کی ذمہ داریاں پوری کرنی اب بھی اس کا فرض ہے، اب بھی وہ کرے گا، پیسے بھی ان کو دے گا، گھر بھی ان کو دے گا، جیل بھی بھگتے گا، جرمانے بھی بھگتے گا، ذلیل بھی ہوگا، عدالتوں میں بھی گھسیٹا جائے گا، اور ان کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر رہے گی۔ یہ قوانین جو ہیں، یہ جو گھریلو تشدد کا قانون بنایا گیا ہے، بلکہ صوبوں میں تو انہوں نے اس کو پاس کر دیا ہے، اور اسمبلی سے بھی پاس کر کے، سینٹ سے بھی پاس کر کے اب جو ہے نا وہ اس کے نفاذ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں کہ پورے معاشرے کے اندر اس کو بزور نافذ کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت اس شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور یہ فتنے جو اس ملک کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سد باب فرمائے اور ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو بہرحال یہ اس خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی جد و جہد ہے، یہ تباہ کرنے کا راستہ ہے کہ خاندانی نظام برباد ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے جو احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین ہے، اور علیم الحکیم اور اللطیف الخبیر مالک ہے، جو ہر چیز کو جو ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت سے پڑھ کر کون جانتا ہے؟ ہمارا علم تو محدود ہوتا ہے، ہم تو وقتی طور پر کسی چیز کے بارے میں کچھ علم رکھتے ہیں، لیکن اس کے عواقب اور اس کے پچھلے محرکات یہ ہمارے سامنے نہیں ہوتے۔ اسباب و عوامل جن سے بات یہاں تک پہنچی ہے وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہوتے، اور اب جو وہاں تک بات پہنچی اور ہم جو کرنے لگے اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہوتے، نہیں نہ ہوتے۔ تو اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جہاں سے یہ کام شروع ہوا اور اب جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے نتائج جو نکلیں گے اللہ کے تو سارے سامنے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا جو قانون اور ضابطہ ہوتا ہے وہ ضابطہ سراسر علم، حکمت، رافت، رحمت کا مظہر ہوتا ہے، اور اسی میں انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے ان ضابطوں کو چھوڑ کر، بلکہ ان کی مخالفت کر کے اور ان کی نعوذ باللہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے خلاف نفرت پیدا کر کے ان کے خلاف اور لوگوں کو ان راستوں کے اوپر لے کے آنا، یہ اس دور کی شیطانی تہذیب کا جو ہے نا یہ ایسا عمل ہے کہ وہ جو شیطان کا چیلنج تھا نا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اور سورۃ الاعراف میں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ تو ہر طرف سے میں ان کو گھیروں گا، اور وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ یہ تیری تخلیق کو بدل دیں گے۔ تخلیق کا مطلب کیا ہے؟ تخلیق کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو تو نے بنایا ہے یہ اس کو رہنے ہی نہیں دیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ مردوں کے اندر اعتناف، یعنی یہ رجحان پیدا کر دینا کہ وہ خواتین کی طرح اس طرح کا بولنا، اس طرح کا چلنا، اس طرح کے لباس پہننا، اس طرح کے انداز اختیار کرنا، یہ مردوں میں ایسے مخنث اور اس طرح کے نسوانیت پسند لوگوں کا رجحان بنا دوں گا، اور عورتوں کے اندر ترجل، مردوں کی طرح بننے کا۔ اور پہلے تو یہ صرف کچھ کپڑوں کے ساتھ اور کچھ رہن سہن کے ساتھ ہی ہوتا تھا، اور آج کل جو ہے یہ ایک عام رجحان بن گیا ہے کہ انسان کو اپنی جنس تبدیل کرنے کا بھی اختیار ہے۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم آپریشن کروا کے مرد بن جائیں، اور مرد کہتے ہیں کہ آپریشن کروا کے ہم عورت بن جائیں۔ یہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہاں تک بات پہنچ گئی، یہاں تک بات پہنچ، یہ شیطانی تہذیب ہے، یہ شیطانی تہذیب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جو حقوق بیان فرمائے ہیں یہ اصل میں وہ فطری حقوق ہیں جن کے ساتھ معاشرے کی تشکیل بھی ہوتی ہے، اور معاشرہ وہ مقاصد پورے کرتا ہے جو انسان کی تخلیق سے اللہ رب العزت نے مقاصد چاہے ہیں اور اللہ کو پسند ہیں، اللہ رب العزت کو پسند ہیں۔ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں کہ انسانی معاشرہ پاکیزگی کے اوپر، طہارت کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر قائم ہو، اور تعالف، تعاون، تراحم اور اس جذبے کے اوپر یہ معاشرہ قائم ہو
کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے والا ہو، ظلم کرنے والا نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، اور حق تلفی کرنے والا نہ ہو، حقوق کی رعایت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو ان بنیادوں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو، لیکن انسانوں نے اس معاشرے کو کیا بنا دیا؟ انسانوں نے اس معاشرے کو ظلم سے بھر دیا، اور مرد یہ چاہتا ہے کہ عورت میری ہوس کے لیے ہر وقت میسر ہو، ہوس پوری کرنے کے لیے، اور میرے اوپر ذمہ داری کوئی نہ ہو، میرے اوپر ذمہ داری کوئی نہ ہو، اور عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو، اور مجھے اپنی جنسی تسکین کے لیے جسے چاہوں میں اختیار کر سکوں، میرے اوپر کوئی پابندی نہ ہو۔ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ فطری طور پر اولاد تو پیدا ہو جائے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی پیدا ہو جائے گی، سارا کچھ بندوبست کیا جاتا ہے اولاد کے پیدا کرنے سے روکنے کے لیے، گولیاں بھی لی جاتی ہیں، منع حمل کے راستے بھی اختیار کیے جاتے ہیں، وہ کنڈوم وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور بھی سلسلے پتہ نہیں بے شمار سلسلے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن اس کے باوجود حرامزادے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جیسا کہ ان کا اعتراف ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان بچوں کی ہے جو بغیر نکاح کے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو تحفظ ملتا ہے، اور انہوں نے یعنی باپ کا خانہ ہی ختم کر دیا، اور بچے کی نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے، باپ کی طرف ہوتی نہیں ہے، کون اس کا باپ تلاش کرے، کون اس کا باپ تلاش کرے؟ تو یہ ایسا معاشرہ جو حرام کے بچوں کے اوپر مشتمل ہے، اور بہت بڑی تعداد ہے ان کی، اور عورتیں جو ہیں ان کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، کوئی ان کو تحفظ حاصل نہیں ہے، اور وہ جب تک تو پرکشش ہوتی ہیں اور ان کی طرف مردوں کا رجحان ہوتا ہے، تو اس وقت تو اس کے بڑے پرستار ہوتے ہیں اور بڑے چاہنے والے ہوتے ہیں کہ آج صبح اس کے ساتھ، شام اس کے ساتھ، دوپہر اس کے ساتھ، رات اس کے ساتھ، اس وقت تک تو یہ ہوتا ہے، لیکن جب ڈھل جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، تو پھر کو پوچھتے ہی نہیں، ضائع ہو جاتی ہے اولاد۔ وہ تو پتہ ہی نہیں اس کو کہ ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون ہے، وہ تو پلے ہیں ان گھروں کے اندر جو ان بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں، حکومتوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو کسی ماں کا کیا خیال ہوگا؟ تو یہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب گھر کے اندر کوئی بڑا نہیں ہے تو پھر وہ گھر بھی برباد ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ النساء کا مطالعہ جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو موجودہ شیطانی تہذیب ہے اور اس کے جو اثرات ہیں ان کا بھی مطالعہ کرنا ہے، ان کا بھی مطالعہ کرنا ہے، اس لیے کہ لتستبین سبیل المجرمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو یرید اللہ لیبین لکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، یہ جو ہے نا یہ ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں، ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بالکل اس راستے سے ہٹ کے ادھر جھک جاؤ، شیطنت کی طرف، حیوانیت کی طرف، اور بلکہ نعوذ باللہ اس سطح پر انسان چلا جائے جو کتے اور خنزیر کی سطح ہوتی ہے۔ جنسی طور پر سب سے آوارگی زیادہ جو ہے نا وہ کتے اور خنزیر میں ہوتی ہے۔ کتے اور خنزیر کی جو یہ شہوانی رغبت ہے یہ بہت زیادہ بھی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مادہ کتیا کے پیچھے کتنے کتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک مادہ خنزیر کے پیچھے جو ہے نا کتنے نر خنزیر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ان کے اندر جو ہے نا، اور خنزیر کھانا اور کتے پالنا اور ان کے ساتھ محبت کرنا، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ان کی فطرت بھی مسخ ہو جاتی ہے، ان کی فطرت بھی مسخ ہو جاتی ہے۔ تو اس تہذیب کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا ہے، اور کس لیے؟ عرفت الشر لا للشر لیکن لتوقیہ، اس لیے کہ اس شر سے ہم نے بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے، ان کو بتانا ہے، ان کو بھی بتانا ہے۔ اور مرد کی ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے زیادہ رکھی ہوئی ہیں، اور اس کو ان ذمہ داریوں کے لیے اللہ رب العزت نے جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اور جو خاتون کی ذمہ داری ہے ولادت اور بچوں کی تربیت اور بچوں کی دیکھ بھال، شفقت، رافت، حنان، اور یعنی جو ہے نا مامتا کا جذبہ، یہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے اندر رکھا ہوا ہے، مردوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا یہ میدان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تقسیم فرمائی ہوئی ہے، جو میدان ہے اس کے لحاظ سے انسان کو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ تو جب ان چیزوں کو
ان حدود کے اندر نہیں رکھا جاتا اور ان احکام اور ہدایات کا تابع نہیں کیا جاتا جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، تو پھر معاشرہ بکھر جاتا ہے، معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گھر ٹوٹا، معاشرہ برباد ہو گیا، ابتری پھیل گئی، اور پھر نہ نکاح کا تقدس رہتا ہے اور نہ رشتوں کا تقدس رہتا ہے، رشتے بھی نہیں رہتے اور نکاح کا جو تعلق ہے یہ بھی نہیں رہتا۔ اس لیے طلاق کی شرح بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور نبھتے نہیں ہیں۔ اب یہ کیا ہے اس کا نام، یہ جو بڑا بل گیٹس کتنے سالوں کے بعد اس کی علیحدگی ہو گئی، حالانکہ پیسے کی کمی ہے۔ میرا خیال ہے دنیا کے سب سے زیادہ پیسے رکھنے والا وہی آدمی ہے، لیکن نبھا نہیں ہو سکا، علیحدگی ہو گئی۔ تو حالانکہ ہوتا کیا ہے، جب انسان کی عمر جو ہے ڈھل جاتی ہے اور انسان عمر میں آگے بڑھ جاتا ہے، تو پھر یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس کے اندر اور زیادہ پختگی آ جاتی ہے، اور زیادہ ایک دوسرے کا وہ جنسی تسکین کا سامان تو نہیں رہتا، لیکن نفسیاتی تعلق اور لگاؤ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں نا میں سفارش کروں گا کہ آپ نا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے نا اس آیت کی تفسیر میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس آیت کی تفسیر میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ پڑھنے والا ہے، وہ پڑھے، اور اس سے انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح انسان کو جوڑا ہے۔ اور یہ جب نکاح کا وہ تعلق نہیں رہتا جو کہ مقدس تعلق ہے، اور وہ جذبات نہیں ہوتے ایک دوسرے کے لیے وفا کے اور احترام کے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مودۃً ورحمہ، پیار اور محبت کے، اور شفقت اور رافت کے، تو پھر یہ رشتہ جو ہے بس ایسا ہی ہے کہ جب چاہا اس کو توڑ دیا۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ کمزوری آ گئی ہے، اور اسی تہذیب کا یہ اثر ہے، اسی تہذیب کا یہ اثر ہے، لیکن مسلمانوں میں نسبت ابھی تک کم ہے۔ لیکن یہ دن بدن جو ہے نا، جیسے جیسے یہ تعلیم عام ہو رہی ہے اور اس تعلیم کے ساتھ اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر، تو گھروں کا نبھا جو ہے نا وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ یہ شادی کرتے ہیں لیکن نبھتی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد علیحدگی ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ پسند کی شادیاں، بڑا ایک دوسرے کو چاہنے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن چل نہیں سکتے، تھوڑی دیر کے بعد علیحدہ ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدود اور وہ ہدایات جو اللہ رب العزت نے قائم کی ہیں اور عطا فرمائی ہیں ہدایات، ان کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ صرف جذباتی اور صرف جو ہے ایک جسمانی تعلق کی حد تک یہ بات ہو، اس کے پیچھے وہ دینی روح نہ ہو، وہ انسانی جذبات نہ ہوں اور وہ احساسات نہ ہوں، تو پھر یہ رشتے جو ہے نا وہ قائم نہیں رہتے، نبھتے نہیں، یہ رشتے چلتے نہیں۔ خاندان کے اندر تو مرد کی بالادستی اللہ رب العزت نے قائم فرمائی ہے، اور عورتوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ ایک تو فضل اللہ بعضهم علی بعض، کچھ چیزیں عورت کے اندر زیادہ ہیں، صبر، تحمل، قربانی، برداشت کرنا، بچے کی نگہداشت کرنا، بچے کی ضروریات کا لحاظ کرنا، اور اس کے لیے جتنا اس کے اندر قربانی کا جذبہ ہوتا ہے اتنا مرد کے اندر نہیں ہو سکتا، مرد کے اندر اتنا جذبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ چیز عطا فرمائی۔ بیماری کے اندر بچے کو دیکھنا، بچے کے آرام کا خیال کرنا، اس کے خوراک کا لحاظ کرنا، اور جیسے بھی حالات ہوں اس کے لیے اس کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو دے دوں، اپنے آپ کو پیچھے کر لیتی ہے۔ اور جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا کہ انہوں نے کھجور جو ہے نا وہ دی تو آدھی کھجور بیٹی کو دے دی، اس نے مانگی دوسری بھی اس کو دے دی۔ تو ایسے ہی کرتی ہیں مائیں، خود بھوکی رہ لیتی ہیں اور بچوں کو کھلا دیتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ چیز زیادہ رکھی ہوئی ہے، اور مرد کے اندر جسمانی صلاحیت زیادہ ہے، حوصلہ زیادہ ہے، اور باہر نکل کے مشقت کرنے کا جذبہ زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ چیز مردوں میں زیادہ رکھی ہوئی ہے۔ ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جسمانی اعتبار سے بھی فرق ہے، اور وبما انفقوا من اموالهم، مالی ذمہ داریاں بھی مرد کے اوپر زیادہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو قوام بنایا، حاکم بنایا، سربراہ بنایا ہے، اور اس کو صاحب الامر بنایا ہے۔ اور خاتون کو کیا کہا ہے؟ فالصالحات
قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو وہ فرما بردار ہوتی ہے۔ قنوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری۔ فالصالحات قانتات، بات ماننے والی ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء الموافقۃ المواتیۃ، بہترین عورت جو ہوتی ہے الموافقۃ، موافقت کرنے والی۔ موافق کیا ہوتا ہے؟ کہ ساتھ ساتھ چلے، جڑا رہے، موافقت، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے چلے۔ توفیق کیا ہوتا ہے؟ یوفق اللہ بینہما، یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ وفاق کا معنی ملانا ہی ہوتا ہے نا۔ وفاقی نظام حکومت کیا ہوتا ہے؟ وفاقی نظام حکومت یہ ہوتا ہے کہ مرکز کے ساتھ سارے جڑے ہوئے، مرکز کے ساتھ سارے جڑے ہوئے، تو آپس میں جوڑ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ تو الموافقہ، جڑنے والی، جڑ کے رہنے والی، ساتھ چلنے والی۔ اور المواتیہ، مواتات کیا ہوتا ہے؟ ساتھ دینے والی، اور ہر چیز کے اندر اس کے ساتھ برابر ہو جانے والی۔ آتا یو آتی، اسی سے ہے نا مواتات۔ تو یعنی وہ جو کچھ ہے وہ دینے والی ہوتی ہے، دینے والی ہوتی ہے المواتیہ، وہ دیتا ہے اور یہ بھی دیتی ہے۔ یعنی وہ کوئی بات کہتا ہے تو یہ اس کو مان لیتی ہے، وہ کوئی چیز دیتا ہے تو اسے قبول کر لیتی ہے۔ تو خیر النساء الموافقۃ المواتیۃ، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس خاندان کی بنیاد ہے۔ اور جو سوسائٹی ہے اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے اس کا قوام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت مطلقہ اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی فرما برداری سپر میسی جو ہے، بالادستی جو ہے، وہ اللہ رب العزت کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ کے لیے تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، اور اسی کا حق ہے کہ وہ امر صادر فرمائے، اور رب الناس ہے اور ملک الناس ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے، لہ الملک للہ ملک السماوات والارض۔ تو اللہ رب العزت اصل حاکم ہے پوری کائنات کا، ان الحکم الا للہ، تو لہ الحکم، اسی کے لیے یہ حق ہے کہ وہ حکم صادر فرمائے۔ تکوینی حکم تو اس کا چلتا ہے پوری کائنات کے اندر، اور وہی اسی کے اوپر پوری کائنات کا نظام چلتا ہے، چل رہا ہے، لیکن تشریعی حکم بھی اسی کا حق ہے، اور رسول جو ہے وہ اس کے حکم کا مبلغ ہے اور اس کی تعمیل کرنے والا ہے اور اس کی تفسیر اور تبیین کرنے والا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کا پیروکار ہوتا ہے رسول جو ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری طرف سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ترجمان ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ مبلغ ہوتے ہیں، اور اللہ کی جو بتائی ہوئی چیز ہے اس کو عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ تو سپر میسیج جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور جو تمہارے سربراہ ہیں، ذمہ دار ہیں، اس میں حکمران بھی آتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو اس کے دین کے پہنچانے والے اہل علم ہیں وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو اولی الامر کے اندر صرف حکمرانوں کو ہی شمار کیا ہے کہ وہی اولی الامر ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اولی الامر کے اندر جیسا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ بھی اسی میں آ رہا ہے۔ تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ کن کا کام ہے؟ یہ علماء کا کام ہے۔ حکمرانوں کا بھی ہے کہ وہ بھی کسی چیز کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں، وہ کسی چیز کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں جو معاشرتی اور دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، لیکن جو دینی معاملات ہیں ان کے اندر لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یہ صلاحیت علماء کے اندر ہوتی ہے، تو دونوں اس کے اندر آتے ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ تو معاشرہ جو ہے وہ اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے اور اولی الامر کی اطاعت کی جائے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانی جائے، لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضیاں کریں، پھر بھی معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت اولی الامر کی اطاعت نہ کی جائے، حکام کی اور جو ذمہ دار امراء ہیں اور سلاطین ہیں ان کی بات نہ مانی جائے، معاشرہ بدنظمی کا شکار ہو جاتا ہے، لا قانونیت کا، تو پھر جنگل کا قانون ہوتا ہے، جس کی طاقت ہے، جس کا زور ہے، وہ جو چاہے کرے، تو وہ معاشرہ بھی جو ہے نا وہ ظلم کے ساتھ بھر جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ حکمران جو ہیں یہ منمانیاں کریں،
دین و شریعت کی بات نہ مانیں، اہل علم سے پوچھیں نہ، ان کا احترام نہ کریں، ان کا مشورہ نہ قبول کریں، ان کی رہنمائی نہ قبول کریں، بلکہ ان کے اوپر قدغنیں لگا کے ان کو پابند کر دیں، تو پھر بھی معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاشرہ جو ہے جس کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور اسی طرح عدل، وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عدل کا عملداری ہو، عدل کے ساتھ معاشرے کو چلایا جائے، تو پھر یہ معاشرہ جو ہے وہ صحیح خطوط کے اوپر قائم ہوتا ہے اور زندہ رہتا ہے اور ترقی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اور اس کو دوام اور استحکام اور استمرار جو ہے نصیب ہوتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں نہ ہوں، خاندان بھی بکھرا ہوا ہو اور معاشرے کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو، اولی الامر کی اطاعت نہ ہو اور حکم بالعدل نہ ہو، تو پھر یہ معاشرے جو ہے نا وہ برباد ہو جاتے ہیں۔